کھنڈ خلیفہ مشاہد ملت حضرت جان وہابیت و الحمدلیت فاتح نصریت و وہابیت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد عبدالجبار صاحب اللہ حشمتی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وأصحابه ومجتهد ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سنيا من نعري الله أكبر ميزنم دم ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، اور پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ہم اور آپ جس محفل پاک میں شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک اپنے ایمانی بھائی یعنی ایک مرد مومن کے 40ویں کی محفل ہے، ان کی یاد میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام کیا گیا، اور ہم اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ان کی موت اتنی پیاری اور جگہ اتنی پیاری ملی کہ وہ انشاءاللہ خود ہی بخشے بخشائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ایک جمعرات کا مبارک دن
مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین اور دفن ہونے کے لیے جنت البقیع شریف کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد عالم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین مدینہ طیبہ اور قدم رکھ کے چلنا، یعنی اعلیٰ حضرت ادب بتا رہے ہیں، ادب۔ او مدینہ شریف جانے والوں، نبی کے شہر پاک میں حاضری دینے والوں، جانے سے پہلے ادب سیکھ لو۔ عمرہ کرنے جانا آسان ہے، لوگ دینگے مارتے اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنے عمرے کر لیے۔ عمرہ کرنا آسان ہے، مدینہ طیبہ جاؤ گے مگر سب سے اہم منزل یہ ہے وہاں جانے کے بعد وہاں کا ادب بھی اور جس نے ہمیں یہ سکھایا اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرماتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سبحان اللہ، یعنی مقام یہ ہے کہ وہاں قدم بھی رکھ کر کے چلنا گستاخی ہے۔ کہاں حرم کی زمین اور کہاں ہمارے ناپاک قدم، اس لائق نہیں کہ وہاں قدم رکھ سکے۔ وہ باوقار زمین جہاں ہمارے آقا و مولا دونوں جہان کے مالک و مختار کا وہ مقدس قدم پاک ہے، جس زمین نے اس قدم کا بوسہ لیا ہے، جس زمین نے اس قدم کا بوسہ لیا ہے کہ خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ، خدا فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں، اے محبوب آپ اس میں جلوہ گر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی اور ارشاد فرمایا آئی قرآن خاکے گزر کی قسم، آئی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ مقدس زمین آج حاضری دینے جائیں تو کچھ عقل کے اندھے، اگر چپل نہ پہنے، جوتے نہ پہنے ادب و احترام میں، تو کچھ عقل کے اندھے جنہیں دیوبند و نجد کی ہوائیں لگی ہیں اور جن کے ذہن و دماغ کو، جن کے دماغ سے ان نجدیوں نے ادب کو، تہذیب کو ختم کر دیا ہے، وہ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہاں پر تم چپل نہیں پہنتے، یہاں جوتا نہیں پہنتے، ننگے پیر چلتے ہو، لوگ سوال کرتے ہیں وہاں کے بدعقیدہ لوگ، مگر اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا۔ ارے جوتا پہننا اور چپل پہننا تو دور کی بات ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ زمین ہے کہ یہاں ہمارا قدم بھی اس لائق نہیں کہ اس زمین پر قدم رکھا جائے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے سبحان اللہ، سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے کہ یہاں سر سے چلو، مگر یہ ہو نہیں سکتا، ہم کر نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم سر کو قدم بنا لیں پھر چلیں، تو ہم مجبور ہیں، مگر یہ ڈر ہو، یہ جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو، یا رسول اللہ غلطی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ گستاخی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ بے ادبی ہو معاف فرما دے، یا رسول اللہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم سر سے چل سکے، اگر ہمیں اللہ نے وہ طاقت و قوت دی ہوتی تو ہم سر کو قدم بنا دیں اور لب سے مدینہ طیبہ کو چھوپتے پلکوں سے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے اور چلتے ہوئے مسکراتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمہیں جانا، تمہیں مانا، میں کہا للہ الحمد
सलमान नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सबसे आला अजमत वाला मालिक जन्नत साहिब कौसर नारे रिसालत नारे हैदरी وہ مقدس زمین وہ بابرکت شہر پاک کے اعلیٰ حضرت ادب سکھا رہے ہیں. مدینہ شریف کی حاضری سے پہلے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ پہلے ادب کی توفیق دے پھر اس مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. تو ادب سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں. جس کے دل میں جتنی زیادہ نبی کی محبت ہوگی وہ ویسے ہی نبی کے شہر پاک کی تعظیم کرے گا, وہاں کا ادب بدا لائے گا. یہ قسمت والوں کو یہ چیزیں ملتی ہے, اور اس کی قسمت کا کیا کہنا جسے نبی نے قبول کر لیا ہو اور اپنے خدمت پاک میں جنت البقیع میں جگہ عنایت کر دی ہو. नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत ایک تو فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, سبحان اللہ اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اور ایک مطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں علماء, ایک مطلب اس شعر کا تو یہ ہے کہ ادب بتایا جا رہا ہے, اور ایک مطلب اور تھوڑا گہرائی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, مطلب سمجھے, قدم رکھ کے چلنا. کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی بہت چاہنے والا ہو, محبوب ہو, آئے تھوڑی دیر ٹھہرے اور چلا جائے, زیادہ دیر نہ رکے تو وہ کیا کہتے ہیں, ارے کہاں رکا, قدم رکھا چلا گیا. क्या बात है کہاں رکا, قدم رکھا اور چلا گیا. ارے رکنا چاہیے تھا. تو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اگر ایک دن رک جائے محبت ہے تب بھی کہتا ہے رکا ہی نہیں, قدم رکھا چلا گیا. 2 دن بھی رک جائے محبت ہے تو محبت یہ کہتی ہے سامنے ہو, زیارت ہو, دیدار ہو. یہ تو آیا اور چلا گیا, قدم رکھا اور چلا گیا, قدم رکھا اور چلا گیا. تو یہ محاورہ بولا جاتا ہے, یہ محاورہ ہے آئے اور چلا جائے نہ رکے. یا محبوب ہے اس کا, وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے رہے, 2 دن بھی رک گیا, 3 دن بھی رک گیا, ہفتہ بھر بھی رک گیا, مہینہ بھر بھی رک گیا, پھر بھی محبوب محب یہ چاہتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بھی مختصر وقت تھا, اور زیادہ رکتا. تو کیا کہتے ہیں کہ اگر جی نہ بھرے تو کہتے ہیں قدم رکھا اور چلا گیا. قدم رکھ, یہی ٹھہرا نہیں, قدم رکھا اور چلا گیا. تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ارے مدینہ کے جانے والوں, وہ ایسی زمین نہیں ہے کہ وہاں قدم رکھو اور واپس آ جاؤ. وہ زمین وہ ہے کہ وہاں جاؤ تو سر دے دو. سبحان اللہ قدم رکھے گا, क्या बात है سر دے دو یعنی جان دے دو, اور وہیں کی زمین میں مدفون ہو جاؤ. اور جب وہ زمین مل جائے گی تو قسم خدا کی اس زمین کی برکت کے صدقے میں, نبی کی قیامت کے صدقے میں, نبی کی شہر پاک کے صدقے میں, صاحب لولاک کے صدقے میں, مدینہ طیبہ کے صدقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل قیامت کا دن ہوگا. اور جو ایمان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت پایا ہوگا تو عالم یہ ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, فیضان مظہر اعلی حضرت, فیضان حضور باجی صاحبہ, فیضان حضور شیر ہندوستان, دم مدار, شہر گلی گلی, شہر گلی گلی, شہر گلی گلی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ
حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ، کسی نبی کا وصال وہی ہوتا ہے جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، سبحان اللہ، جو جگہ اس نبی کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کو مدینہ طیبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے نبی جس جگہ آرام فرما ہے، جس مقام پہ آرام فرما ہے، میرے نبی کے جسم پاک سے جو مٹی شریف، جو خاک شریف لگی ہوئی ہے، وہ مٹی، وہ خاک پاک عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ مگر کوئی نہیں مانتا تو فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح ہے، مکہ ہی بڑا ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حضرات گرامی وقار تو حرم کی زمین اور قدم رکھے جائے، ارے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے اب خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں وہاں کی مٹی مل جائے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا سبحان اللہ، اللہ تعالی بزرگان کی دعائیں کرتے، اللہ والے دعائیں کرتے، مگر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دعا قبول ان کی نہیں ہوئی، دعا قبول ان کی نہیں ہوئی، ایسا ہے ویسا ہے۔ فرمایا گیا یہ اللہ والے بہت سے اولیاء کرام، اب کوئی کہے ولیوں کا منکر، گستاخ اولیاء، منکرین اولیاء اس زمانے میں جیسے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، کہ یہ کہیں کہ تم تو مزاروں پہ جاتے ہو منت پوری کروانے کے لیے، تم تو مزاروں پہ جاتے ہو کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ولی نے دعائیں کی ہیں مدینہ طیبہ میں موت نصیب ہو جائے۔ مگر بہت سے ولی ہیں جو جنہوں نے دعائیں کی مگر مدینہ طیبہ میں موت نصیب نہ ہوئی، تو جن کی خود دعا قبول نہ ہوئی تو وہ پھر دوسروں کے لیے کیسے حج روائی کر سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم دعائیں جو قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی منزل الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول فرما کر کے دنیا میں اسے دے دیا کرتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو دنیا میں بظاہر قبول نہیں کرتا، اور آخرت میں اس کے لیے وہ حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی مومن کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، دنیا میں پریشان حال ہو، تو فرمایا گیا انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے دعاؤں سے جو ہے دعائیں چھوڑنی نہیں چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیوں دعا کروں؟ نہیں، اسے جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا۔ فرمایا جن کی دعائیں بظاہر دنیا میں قبول ہو گئی، دنیا میں دے دیا گیا، اور جس کی دعا قبول نہیں ہوئی بظاہر دنیا میں کل قیامت کا دن ہوگا، تو اس ایمان والے بندے کو وہ دعاؤں کا بدلہ میدان محشر میں دیا جائے گا، اور جب وہاں بدلہ ملے گا تو وہ بندہ مومن کہے گا کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرے گا؟ کاش میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ مجھے یہاں مل جاتا۔ تو حضرات گرامی وقار تو دعائیں رد نہیں ہوتی ایمان والوں کے لیے، دنیا میں مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو میدان محشر میں ملنے والا ہے۔ حضرات گرامی وقار اور اولیاء کرام کی جو دعائیں کی، جو ان کی محبت ہوتی ہے نبی کے شہر پاک سے محبت، کہ وہاں کی مل جائے، وہاں کی تدفین مل جائے، وہاں کا دفن ہونا نصیب ہو جائے، مگر اللہ کی طرف سے ان ولیوں کو جگہ جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اے میرے محبوب بندے، اگر سب مدینہ شریف میں رہے تو ہندوستان والے کیا کریں گے، پاکستان والے کیا کریں گے؟ یہ لوگ ہر ایک کے پاس بظاہر اتنا دولت ہوگی، پیسہ نہیں کہ وہ نبی کی بارگاہ میں آ جائے، اگر یہاں نہیں آ سکتا بظاہر تو وہ ہندوستان میں غریب نواز کی چوکھٹ کو چھو سکتا ہے۔
तैयार है गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुरबते गरीब नवाज, उम्मते गरीब नवाज, गुलामाने गरीब नवाज, अताए गरीब नवाज, हुजूर शेर हिंदुस्तान, ललकार है ललकार है, देखो कौन आया, मदीना पाक में वो शहंशाह मौजूद है, मदीना पाक में वो मालिक व मुख्तार आका मौजूद है, और अपने नाइबों को, अपने वजीरों को उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया। ऐ मेरे गरीब उम्मतियों, मेरी बारगाह में नहीं आ सकते तो सुनो, मेरे वली की बारगाह भी मेरी बारगाह है। नहीं आ सकते, तैयबा नहीं आ सकते, इलाही की बात तैयबा नहीं आ सकते, मखदूमे की चौथा की बारगाह में चले जाओ, मदीने की बात नहीं आ सकते, मखदूमे सफी की बारगाह में चले जाओ, तुम मदीने तैयबा नहीं आ सकते, दीवारी से देवार की बारगाह में चले जाओ, तुम मदीने तैयबा नहीं आ सकते, सादिया कलजल की बारगाह में चले जाओ, तुम जो है मदीने तैयबा नहीं आ सकते तो जाओ मखदूमे चाजमली की बारगाह में चले जाओ, तुम मदीने तैयबा नहीं आ सकते तो जाओ आला हज़रत की बारगाह में चले जाओ, मजहरे आला हज़रत की बारगाह में चले जाओ, मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में चले जाओ, मासूमे मिल्लत की बारगाह में चले जाओ। हमने अपने नाइबीन को मुकर्रर कर दिया है, और उनका घर मेरा घर खुदा की बारगाह है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ शहर शहर गली गली जवन जवन गली गली तैयार मुस्तफा इल्मे गैबे मुस्तफा इख्तियारात मुस्तफा मदीना मुनव्वरा। ये उन्हीं के नाइबीन है और हम वसीले वाले हैं। हम क्या हैं? वसीले वाले हैं। वसीले वाले हैं। आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, वसले मौला चाहे हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बे वसीला नजदियो खुदा मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। और कैसे मिलेगा? खुदा ने खुद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और खुदा की बारगाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। खुद खुदा ने फरमाया, खुद खुदा ने फरमाया वसीला ढूंढो, वसीला तलाश करो। अब कुछ बेवकूफ कहते हैं, एक जगह हुजूर सरकार मज़हर आला हज़रत शेर बेशर अहले सुन्नत मुनाज़िर आज़म अलैहिस्सलाम सैयदी आकाई मौलाई अल्लामा शाह मुफ्ती हशमत अली खान कादरी बरकाती रज़वी लखनवी सुन्नत पीलीभीती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हाज़री के लिए। तो एक नजदी से वहाँ बहस होने लगी, वसीले पर गुफ्तगू होने लगी। उसने कहा ये आयत करीमा पेश की कि अल्लाह ने फरमाया वसीला ढूंढो। तो नजदी बोला कि वसीला से मुराद क्या है? हमारे आमाल हैं, हमारे आमाल हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात, जो नेकियां हैं ये वसीला है। यानी अल्लाह ने फरमाया वसीला ढूंढो, मतलब नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात, इसको वसीला बनाओ खुदा तक पहुँचने के लिए। समझ रहे हैं? ये नजदियों ने कहा, वहाबियों ने कहा, देवबंदियों ने कहा, और इसको ला करके अवाम को गुमराह भी करते। अब सुनिए जवाब, याद रखिए। मज़हर आला हज़रत फरमाते हैं, मज़हर आला हज़रत फरमाते हैं, ये बता जितनी नमाजें तूने पढ़ी क्या तुझे यकीन है कि वो नमाजें कबूल है? क्या बात है, क्या बात है। तूने रोजे रखे, क्या तुझे मालूम है कि वो रोजे कबूल है? तूने जो हज किए, क्या तुझे यकीन है कि वो हज कबूल है? क्या जो तूने अमाल किए, तुम्हें मालूम है कि वो अमाल मकबूल है?
تو نہیں ہمیں یقین تو نہیں، دعا کرتے اللہ قبول کر لے. فرمایا مجھے یقین نہیں کہ یہ مقبول ہے کہ نہیں، ہمیں یقین ہے غریب نواز مقبول حسین مقبول علی مقبول سب کے تاجدار شہنشاہ مدینے والے مقبولوں کے امام ان کے ہی سمجھے میں سب مقبول. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. تو جس پر تجھے یقین نہیں کہ مقبول ہے یا نہیں اس کو وسیلہ بناتا ہے، اور جس پر یقین ہے کہ یہ مقبول ہے تو اسے وسیلہ کیوں نہیں بنایا؟ جس پر یقین نہیں اسے وسیلہ بناتا ہے. تو تیری قسمت ہے کہ تجھے اپنے اوپر ہی یقین نہیں کہ مسلمان ہے، شک نہیں رہتا ہے. جس پر یقین نہیں اس کو تو وسیلہ بنا، اور جس پر ہمیں یقین ہے کہ وہ مقبول ہے اسے ہم وسیلہ بنا. اور فرمایا کہ ایک بات اور بتاؤ، ایک بات اور بتاؤ، اعمال اعراض میں سے، مطلب عرض اس کو کہتے ہیں، اعراض اسے کہتے ہیں کہ بغیر جوہر کے پایا نہ جائے. وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہوگا، اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہوگا. مثلا یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ روشنی اپنے وجود میں کئی چیزوں کی محتاج. اگر یہ چیزیں بنائی نہ جائیں، وائر لگایا نہ جائے، کنیکشن نہ جوڑا جائے تو یہ لائٹ ہوگی، روشنی ہوگی. تو یہ عرض ہے، یہ مگر جو تار ہے یہ جوہر ہے. اگر لائٹ نہیں ہوگی تب بھی تار، پلاسٹک ہے اس کا وجود پایا جائے گا، بغیر لائٹ کے پایا جائے گا، لائٹ بغیر تار کے نہیں پایا جائے گا. مگر سن عمل بندے کے بغیر نہیں، عمل بندے کے بغیر نہیں، اور بندہ عمل کے بغیر ہے. تو عمل کب ہوگا؟ جب بندہ ہوگا. عمل کب ہوگا؟ بندہ جب ہوگا. تو جب بندے کا عمل وسیلہ ہو سکتا ہے تو وہ بندہ وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ والوں کا عمل نیکی جب وسیلہ بن سکتی ہے، جو اس کے بدن سے جو چیز ظاہر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، ہم ہے تو نماز پڑھی نا، ہم نے روزہ رکھا، ہم ہے تو روزہ ہوا نا. تو جب بندے کا عمل وسیلہ ہو سکتا ہے تو جس بندے نے یہ عمل کیا وہ وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو وہ بھی وہ بندے جو مقبول ہیں، محبوب ہیں خدا کی بارگاہ میں، جن کے وسیلے سے لوگ محبوب ہو جائیں. اور سنو محبوب بننا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ محبوب بننا ہے تو کرنا کیا ہوگا؟ محبوب کیسے بنو گے یہ تم نہیں بتاؤ گے، ہم نہیں بتائیں گے. آؤ قرآن سبحان اللہ. خدا کا محبوب بننا ہے کیا کرے؟ خدا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. سبحان اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ ان کنتم تحبون اللہ. اے میرے امتیوں، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کیا بات ہے، حج کرو، زکات دو. خدا کی عبادت ہے نا نماز، روزہ، حج، زکات. تو خدا سے محبت ہے تو ہونا تو یہ چاہیے. عقل تو کہتی ہے خدا سے محبت تو نماز پڑھو، خدا سے محبت سجدہ کرو، خدا سے محبت تو مانو. مگر نہیں ہے محبوب، یہ بتا دو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے میری غلامی اختیار کرو، میرے غلام بن جاؤ. محبت کا دعویٰ خدا سے، دلیل نبی کی غلامی. کیا بات ہے؟ خدا سے محبت کی دلیل
نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، خدا سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ عاشق رسول اور غلام رسول بن جاؤ۔ کبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی نفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، یہی تو وسیلہ ہے۔ خدا فرماتا ہے محبوب کہہ دو اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو نبی کی غلامی اختیار کرو۔ محبت خدا سے، غلامی نبی کی، وہ دعویٰ یہ دلیل پتا کیا چلا۔ اگر یہ ڈھونڈنا ہو کہ خدا سے محبت کس کو ہے تو یہ ڈھونڈنے کے لیے نماز کو مت دیکھنا، روزے کو مت دیکھنا، حج کو مت دیکھنا، زکات کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ نبی کی غلامی کا دامن ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ نبی کی غلامی ہوگی تو صحابہ کا گن رائے گا، نبی کی غلامی ہوگی اہل بیت کا چرچا کرے گا، نبی کی غلامی ہوگی تو نبی کے چاہنے والوں سے محبت ہوگی، نبی سے غلامی ہوگی، گستاخ رسول سے نفرت ہوگی، نبی سے غلامی ہوگی، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں سے نفرت ہوگی، نبی سے غلامی ہوگی، نبی کے علم کو جانوروں بچوں پاگلوں کی طرح بتانے والے شیطانوں سے نفرت ہوگی، نبی کی غلامی ہوگی تو نبی کو بے بس لکھنے والوں سے نفرت ہوگی، نبی کی غلامی ہوگی تو نبی کو مالک و مختار نہ ماننے والوں سے نفرت ہوگی، نبی کی غلامی ہوگی تو نبی کی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے جہنمی بتانے والے وہابیوں سے نفرت ہوگی۔ اگر نبی سے محبت ہوگی تو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والے اسماعیل دہلوی اور اس کے متبعین سے نفرت ہوگی۔ اگر نبی کی غلامی ہوگی، نبی سے محبت ہوگی تو ان وہابیوں گستاخان خدا و رسول سے، ان نجدیوں سے، ان سنی نجدیوں سے، وہابیوں کے بندیوں سے نفرت ہوگی۔ اور جب ان سے نفرت ہوگی تو نبی کی غلامی ہوگی، اور جب نبی کی غلامی ہوگی تو خدا کا چاہنے والا عشق محبت غلامان رسول۔ اب آگے سنیے، خدا کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، کیا کریں؟ تو خدا نے فرمایا محبوب فرما دیجیے اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو میری غلامی اختیار کرو، فاتبعونی، میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، محبوب بنا لے گا۔ یعنی بتا دیا گیا، قرآن میں بتا دیا خدا کا محبوب سجدوں سے نہیں ہوگے، روزہ و نماز شریف یہ چیزیں بعد میں ہیں، اس کے رسول پہلے نبی کی غلامی پھر نماز، پہلے نبی کی غلامی پھر سجدہ، پہلے نبی کی غلامی پھر رکوع، پہلے نبی کی غلامی پھر روزہ، پہلے نبی کی غلامی پھر حج، پہلے نبی کی غلامی پھر عمرہ، پہلے نبی کی غلامی پھر زکات، پہلے نبی کی غلامی پھر ماں کے حقوق، پہلے نبی کی غلامی پھر باپ کے حقوق، پہلے نبی کی غلامی پھر پڑوسی کے حقوق، پہلے نبی کی غلامی پھر رشتہ داروں کے حقوق، پہلے نبی کی غلامی اور اس کے بعد دوسرے اعمال۔ بے شک بہت اچھا، نبی کی غلامی نہ ہو، نماز پہ نماز پڑھو منہ پہ مار دیا جائے گا، روزے پہ روزہ رکھو منہ پہ مار دیا جائے گا، زکات پہ زکات کو منہ پہ مار دیا جائے گا، حج پہ حج کرو منہ پہ مار دیا جائے گا، عمرے پہ عمرہ کرو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ سب جب مقبول جب غلامی رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم پہلے عاشق رسول بناتے ہیں، پھر تو نمازی ہو ہی جائے گا، عاشق رسول بن جائے گا، حاجی ہو جائے گا، عاشق رسول بن جائے گا، روزے دار ہو جائے گا۔ کچھ مولویوں کو درد ہوتا ہے، جی درد ہوتا ہے، جی باتیں کرتے ہیں، صاحب بڑے نعرہ لگاتے ہیں عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، نماز نہیں پڑھتے کیسے عاشق ہیں؟
روزہ نہیں رکھتے کیسے عاشق ہے؟ جی جی داڑھی نہیں رکھتے کیسے عاشق ہے؟ عجیب بیوقوف۔ عشق عشق دل سے ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد، عشق دل سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اوپر کی، وہ چیز اندر کی۔ عشق دل سے ہوتا ہے، اور عشق نہیں ہوگا تو مومن ہی نہیں ہوگا، بے شک بے شک بے شک، عشق رسول نہیں ہوگا، تو مومن محبت نہیں رسول نہیں ہوگی تو مومن ہی نہیں ہوگا، مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ پہلی شرط ہے نبی کی محبت، سبحان اللہ، اور وہ بھی کیسی محبت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ بھی کیسی محبت، وہ کیسی محبت۔ میں نہیں سناتا اپنی بات، حدیث پاک سناتا۔ سبحان اللہ، رسول پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی نبی فرماتے ہیں میں ان کی اولاد، ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں سبحان اللہ، بے شک، جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو، سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو، مجھ سے نہ ہو جائے، نہ ہو، اس وقت تک مسلمان۔ نہیں ہو سکتے، محبت کا نام ایمان ہے، کیا بات ہے، محبت ہو تو مسلمان ہے، بہت اچھا، محبت ہو تو مسلمان ہے، ورنہ پکا شیطان۔ اور محبت بھی کیسی، محبت بھی کیسی، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، خاندان سے زیادہ۔ اب محبت ہے یا نفرت، کس کو دیکھنا ہو تو کسی کی شادی میں چلے جاؤ، کیا بات ہے، شادی میں چلے جاؤ، جتنے لوگ آئے ہوں سمجھ جانا ان سب سے محبت ہوتا نہیں ہوتا۔ بولیے کوئی آپ کے وہاں ہے جو دشمن کو دعوت دیتا ہو، کارڈ دیتا ہو؟ بولیے کوئی دیتا ہے؟ دشمن کو کوئی کارڈ لکھ کر کے بھیجتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ یا بیٹی کی شادی کا کارڈ؟ جتنے آئے ہوتے ہیں سمجھ جاتا ہے یہ سب اس کے قریبی ہیں، اس کے ان سب سے محبت دوستی ہے۔ پوچھتا کوئی ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، لوگ پوچھتے فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، ہاں وہ 1 مہینہ پہلے لڑائی ہو گئی تھی اس لیے دعوت نہیں تھی۔ یعنی نہ آنا یہ سوال کھڑا کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ معاملہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ معاملہ جبھی تو نظر نہیں آ رہا، تو اسی لیے سوال ہوا کیوں نہیں، تو پتا چلا لڑائی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ باپ کو گالی دی، دعوت نہیں دی، ماں کو گالی دی تھی، دعوت نہیں دی، ارے گالی دی تھی تو کیا ہوا، بلا دیتے؟ نہیں، کیسی بات کر رہے ہو، دنیا کہے گی نالائق بیٹا ہے، باپ کو گالی دینے والے کو بلا رہا، ماں کو گالی دینے والے کو بلا رہا، یعنی محبت بتا رہی ہے، محبت ماں سے ہوگی، ماں کو گالی دینے والے کو نہیں بلائے گا، محبت باپ سے ہوگی تو ماں گالی دینے والے کو نہیں بلائے گا، محبت اولاد سے ہوگی، اولاد سے لڑنے والے کو نہیں بلائے گا۔ تو یہی سے فیصلہ ہو گیا، اگر محبت نبی سے ہوگی تو وہابی کو نہیں بلائے گا، دیوبندی کو نہیں بلائے گا، رافضی کو نہیں بلائے گا، قادیانی کو نہیں بلائے گا، اور اعلان کرے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی تو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، صلح کلیت کا کر خاتمہ، صلح کلیت کا کر خاتمہ، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، دم مدار، دم مدار، حق وارث، حق وارث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا چلا؟ محبت ہوگی تو گالی دینے والے کو، گستاخی کرنے والے کو، دشمنی کرنے والے کو، لڑائی کرنے والے کو نہیں بلائے گا۔
تو یہ ماں کی محبت ہے جو بلانے سے روک رہی ہے، یہ باپ کی محبت ہے جو بلانے سے روک رہی ہے، یہ خاندان کی محبت ہے جو بلانے سے روک رہی ہے، تو یہی فیصلہ کر کے جاؤ، اور باپ کی محبت بعد میں ہے، ماں کی محبت بعد میں ہے، رشتے دار کی محبت بعد میں ہے، اولاد کی محبت بعد میں ہے، خاندان کی محبت بعد میں ہے، نبی کی محبت سب سے پہلے ہے۔ تو عاشق رسول باپ کے گستاخ کو بعد میں دیکھے گا، ماں کے گستاخ کو بعد میں دیکھے گا، خاندان کے گستاخ کو بعد میں دیکھے گا، نبی کے گستاخ کا پہلے پائیدار کرے گا اور بتائے گا نبی ہے تو باپ باپ ہے، باپ نبی سے محبت ہے تو باپ باپ ہے، نبی سے محبت ہے تو ماں ماں ہے، نبی سے محبت ہے تو بھائی بھائی ہے، نبی سے محبت ہے تو خاندان خاندان ہے، نبی سے محبت ہے تو رشتے دار ہے، نبی سے محبت ہے تو چچا چچا ہے، بھتیجا بھتیجا ہے، نبی سے محبت ہے تو ماموں ماموں ہے، بھانجا بھانجا ہے، نبی سے محبت ہے تو پھوپھا پھوپھا ہے، پھوپھی پھوپھی ہے، نبی سے محبت ختم ہوئی، گستاخ ہوا تو باپ باپ نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، بھائی بھائی نہیں، رشتے دار نہیں، اور اعلان کرے گا تجھے انہیں جانا انہیں جانا۔ مشاہد ملت فیضان شہر ہندوستان، للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، وہابیت آتنکواد مردہ باد، دیوبندی آتنکواد مردہ باد، راجا کا ہندوستان زندہ باد، راجا کا ہندوستان زندہ باد، فیضان غریب نواز زندہ باد، نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نہ بلائے تو وہاں بھی تو کہو بڑا باپ سے محبت کرنے والا بنتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بڑا باپ سے محبت کرنے والا بنتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، وہاں پر تو کہتا ہے واہ کتنا لائق بیٹا ہے، وہاں پر نماز یاد نہیں آتی، وہاں روزہ یاد نہیں آتا، وہاں داڑھی یاد نہیں آتی، وہاں اعمال یاد نہیں آتے، نبی کے عشق کی بات آ جائے تو داڑھی یاد آتی ہے، نماز یاد آتی ہے، روزہ یاد آتا ہے۔ اگر یہ عشق کا معاملہ دل کا ہے، یہ اعمال کا معاملہ یہ ظاہری بدن کا ہے، اور اگر داڑھی کی بنیاد پر عاشق رسول نہیں، اگر روزے کی بنیاد پر عاشق رسول نہیں، اگر نماز چھوڑنے کی بنیاد پر عاشق رسول نہیں، تو جو عاشق نہیں وہ مومن نہیں، جو عاشق نہیں وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، ایمان نامی ہے نبی کی محبت کا، اور اگر مومن نہیں تو ہمت ہے تو کافر کہہ کے بتا، ہمت ہے تو داڑھی منڈے کو کافر کہہ کے بتا، بے نمازی کو کافر کہہ کے بتا، روزہ چھوڑنے والے کو کافر کہہ کے، یعنی پتا کیا چلا مفتی کا فیصلہ کلی مفتی کا باپ مر جائے گا، داڑھی منڈے کو کافر نہیں کہہ سکتا، فاسق کہہ سکتے ہو، فاسق کہا جائے گا، کافر اور کافر نہیں تو عشق ہے، کافر نہیں تو عشق ہے، تو مومن ہے اور مومن ہے تو عشق ہے، عاشق رسول ہوا یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز روزے کا نام اگر عشق رسول ہوتا تو نبی پہلے نماز دیتے، روزہ دیتے۔ جنگ خیبر ہو رہی ہے، جنگ خیبر ہے، یہودیوں کے ایک چرواہا تھے جن کا نام اسود تھا، یہودیوں سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہو کس کے خلاف؟ تو کہا کہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے مدینہ شریف ہجرت کر کے آ گئے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
ان سے اور ہمارے دین کو غلط بتاتے ہیں ان سے ہم اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا جنت ملے گی، جنت میں حوریں ملیں گی۔ وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے اگر ایسا تو یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد اجازت لی، یا رسول اللہ اجازت دیجیے میدان جنگ میں جاؤں اور آپ کی طرف سے جنگ کروں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں یہودیوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، کئی سو بکریاں ہیں، اب ان بکریوں کو ان کے حوالے کیسے کروں؟ الگ الگ مالکوں کی بکریاں ہیں۔ نبی نے فرمایا جاؤ بکریوں کے سامنے جا کر کے کہہ دو کہ اے بکریوں اپنے اپنے مالک کے گھر چلی جاؤ۔ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے۔ آج کا وہابی ہوتا تو پوچھتا یا رسول اللہ بکریوں کے پاس عقل کہاں، دماغ کہاں؟ وہ میری بات سمجھے گی کیسے کہ اپنے مالک کے گھر چلی جائیں گی؟ صحابی ہو گئے۔ نبی نے فرمایا بکریوں کو مخاطب کیا اور فرمایا ہے بکریوں اپنے اپنے مالک کے گھر چلی جاؤ۔ بکریاں سب جانے لگی اپنے اپنے مالک کے گھر۔ نبی نے جس کو فرما دیا انہوں نے جا کر کے بتا دیا، بکریوں کی سمجھ میں آ گیا اور ان بے وقوفوں کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اجازت لے کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں آئے، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر میدان جنگ میں آ گئے۔ جنگ کرتے 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 جنگ خیبر میں شہید ہو گئے، جنگ خیبر میں شہید ہو گئے۔ نبی کو اطلاع ملی یا رسول اللہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا وہ تو شہید ہو گئے۔ نبی نے فرمایا ان کی لاش کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اب لاش لائی گئی، لاش مبارک۔ اب نبی نے چہرہ دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اللہ نے ان کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دیا۔ جنت میں انہیں دو حوریں مل گئی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کا جملہ سنو اور ان سنا کلیوں کو جا کر کے سناؤ جو نماز کو دلیل بناتے ہیں، روزے کو دلیل بناتے ہیں، اعمال کو دلیل بناتے ہیں۔ یہاں صحابی ہے نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی، روزہ ایک دن کا نہیں رکھا، حج ایک مرتبہ بھی نہیں کیا، عمرہ ایک بار بھی نہ کیا، بس اسلام قبول کیا، میدان میں گئے شہید۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں عاملہ قلیلا و اجیرہ کثیرا۔ سبحان اللہ۔ عمل تو تھوڑا کیا مگر اجر بہت پا لیا ہے، اجر بہت پا لیا ہے۔ نماز نہیں مگر عاشق رسول ہے، روزہ نہیں مگر عاشق رسول۔ اگر نماز کا نام عشق رسول ہوگا تو بتاؤ نماز کہاں ہے، بتاؤ روزہ کہاں ہے؟ پتا کیا چلا نماز روزے کا نام عشق نہیں ہے، یہ اعمال ہے اور عشق دل میں ہوتا ہے، قلب میں ہوتا ہے، محبت دل سے ہوتی ہے۔ دل میں عشق ہوگا انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لے گا، نمازی بھی ہو جائے گا، حج بھی کرے گا اور نیک بھی ہو جائے گا۔ اور اگر نیک نہ بھی ہوا، نیک نہ بھی ہوا، ایمان والا ہے تو نبی نے خوشخبری سنا دی۔ سبحان اللہ۔ نبی نے خوشخبری سنائی تھی۔ کیا سنائی تھی خوشخبری؟ آج سنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا معاملات ہے، کیا کیا بتایا جائے۔ ہر ایسی چیز جہاں عشق رسول ہے وہابیوں دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی تھی، سنا کلیوں کو تکلیف ہوتی۔ اب بتا دو کہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، گنہگاروں کی بخشش کروائیں گے، نبی کی شفاعت پا کر کے بڑے بڑے پاپی جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے، تو کیسے ایسی باتیں سنا کر کے لوگوں کو بے عمل بنا دینا۔ پبلک اس پہ خوش ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ سنا تم چلو ہم تو سنائیں گے، ہم تو سنائیں گے۔ کیا نبی نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کس کے لیے جانتے ہو؟ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، لأہل الکبائر، بڑے بڑے پاپیوں کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں میری شفاعت بڑے بڑے پاپیوں کے لیے۔ اور ایک جگہ نبی فرماتے ہیں
صحابہ کرام سے نبی نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری شفاعت پارسا اور متقی مومنوں کے لیے، پرہیزگار مومنوں کے لیے، کیا یہ گمان کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت گنہگاروں کے لیے، للمذنبین المتلبسین الخطائین، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے، آلودہ روزگاروں کے لیے، بڑے بڑے خطا کرنے والے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت نے جب یہ سنا تو ایک صحابی فرماتے ہیں آج اگر سنی نبی کی شفاعت سن کر کے خوش ہو جائے تو صلح کلیوں اور وہابیوں دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کے صحابی فرماتے ہیں جب نبی نے یہ فرمایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ نبی کی شفاعت کی خوشی سنی تو یہ وفادار تھے، گنہگار ہم ہیں مگر باغی نہیں، سیاہ کار ہیں باغی نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ نبی، ہم تو گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، اس لائق نہیں، مگر بھروسہ ہے تو کربلا والے کا ہے، بھروسہ ہے تو مولائے کائنات کا ہے، بھروسہ ہے تو اہل بیت کا ہے، بھروسہ ہے تو صحابہ کا ہے، بھروسہ ہے تو مدینے والے تاجدار کا ہے، بھروسہ ہے تو اپنے آقاؤں پہ ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ لہٰذا کہنا یہ ہے، اب یہ کرنا ہے سنی مسلمانوں، اپنا عقیدہ محفوظ رکھو، اپنا عقیدہ بچائے رکھو، عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے، عقیدے میں خرابی نہ آنے پائے۔ اور وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، نجدیوں سے، رافضیوں سے، قادیانیوں سے، ناصبیوں، خارجیوں سے ہماری لڑائی نماز روزے کی نہیں ہے، حج و زکات کی نہیں ہے، اعمال کی نہیں ہے، عقیدے کی لڑائی ہے۔ اور سن لو، عقیدہ خراب ہوا تو نہ کوئی ولی بخشوائے گا نہ نبی بخشوائیں گے، اور عقیدہ صحیح رہا، عمل میں کمی آ گئی تو غوث اعظم بھی بخشوائیں گے، غریب نواز بھی بخشوائیں گے، صابر پاک بھی بخشوائیں گے، وارث پاک بھی بخشوائیں گے، امام حسین کربلا کے دولہا بھی بخشوائیں گے۔ اور اگر عقیدہ خراب کر کے تم نے کسی اناؤ کے یزیدی سے ہاتھ ملایا، کسی اناؤ کے یزیدی سے سمجھوتا کیا تو امام حسین ٹھوکر مار دیں گے اور بتا دیں گے بے وقوف، دیکھا نہیں میرے سامنے، تیرے سامنے کربلا کی تاریخ نہیں، بھوکا رکھا گیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، پیاسا رکھا گیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، پانی بند کر دیا گیا، ہاتھ نہیں ملایا، علی اصغر پر تیر چلایا گیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، قاسم کی جوانی لوٹی گئی، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، علی اکبر کو شہید کیا گیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، اولو محمد کو شہید کیا گیا، میں نے ہاتھ نہیں ملایا، تو کیسا حسینی تھا کہ ایک روٹی اور روٹی کے لیے وہابی کی دعوت میں چلا گیا، دیوبندی کو بلا لیا، ارے حسینی بننا ہے تو پکے حسینی بن کر کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہو اور اعلان کرو، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے پیروں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، ذکروں نے کہا چھیڑ لیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے اور پھیر کیجیے، بن گئے تھے لڑی مصطفیٰ کے دل پہ طاقت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کرب و بلا، فیضان اہل پاک، فیضان پنجتن پاک، مصطفیٰ کے
याद दिला दिया। नारा इन्होंने लगाया इमाम हुसैन का ताज़िया, तो मुझे फौरन याद आया अगला महीना 1 महीने के बाद वही है, के बाद फिर बकरीद, फिर बोलो हुसैनिया, अपने अपने घरों पर इमाम हुसैन का झंडा लगाओगे, निकालोगे, इमाम हुसैन पर सबील लगाओगे, शरबत पिलाओगे, खिचड़ा बनाओगे। अगर कोई बदबख्त गद्दार हुसैन, अगर इमाम हुसैन का बागी अगर किसी तरह से भी तुम्हें पहचान गया हो, तो ऐसे लाखों मौलवियों को लान मार देना और बता देना, ऐ नाहंकार, मेरी कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, हुसैन प्यारा नाना आएगा, करबला के दूल्हा का प्यारा नाना आएगा, हमें तेरे बाप को मुंह नहीं दिखाना, नाना को मुंह दिखाना है। यहाँ पर उनकी याद मना करके जब कब्र जाएंगे तो उनके नाना खुश हो जाएंगे। ये तो मेरे हुसैन के नाम पर सबील लगाने वाला है, शरबत पिलाने वाला है, खिचड़ी पकाने वाला है, मजलिस हुसैन पढ़ने वाला है, याद हुसैन मनाने वाला है। और जमाने को बता दो हम हुसैनी हैं, गवारा नहीं, बातिल हमको सर झुकाते नहीं, हम सर को कटा देते हैं। मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, परचमे हुसैन, परचमे हुसैन, ताज़िया हुसैन, हुसैन पाक का ताज़िया, सबीले इमाम हुसैन, गुलामाने हुसैन, दमदार हुसैनियत, यजीदियत, सूरे कुल्ली मौलवी, सूरे कुल्ली पीर, सूरे कुल्ली काजी, सूरे कुल्ली मुफ्ती, हुसैन एक पैगाम सुन लीजिए। मुहर्रम शरीफ की बात आ गई, एक पैगाम सुन लीजिए। आप सब लोगों से गुजारिश है, अपने अपने मोहल्लों में किसी तरह से हो एक सबील जरूर लगाएंगे, बोलिए लगाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और ताज़िया शरीफ सही नक्शा इमाम हुसैन के रोज़े का जो बनाया जाता है वो आपको बहुत सी जगह मिल जाएगा। अजमेर शरीफ में, लखनऊ में लोग बनाते हैं, वहाँ वो हदिया में मिलता, और वो बुला करके एक ताज़िया का नक्शा इमाम हुसैन के रोज़े का वो अपने घर के पास कम से कम 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 8 को नहीं होगा तो 9 को, नहीं तो कम से कम 10 को लगा करके, सजा करके, पिंडाल लगा करके वहाँ रख लेना। इमाम हुसैन के नाम पर अगर कुछ ना याद हो, कुछ ना पढ़ सको, तो मोबाइल हाथ में है, इमाम हुसैन की शान में, अहले बैत की शान में आला हज़रत के भाई उस्ताद अमन ने वहाँ लिखा है, और उसमें ये फरमाया है जो अशार लिखे अहले बैत की शान में, बाग जन्नत के हैं, मदखाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं, मदखाने अहले बैत, तुमको उसका नार का दुश्मनाने जन्नत के बाग हुसैनियों के, और जहन्नम का मुज्जा यजीदियों के लिए बाग जन्नत के हैं, इसको बजा लेना और महफिल वहीं पर हो जाएगी। और अगर कोई सुलह कुल्ली मौलवी कहे ताज़िया जायज नहीं, ताज़िया जायज नहीं, ताज़िया जायज नहीं, तो उस सुलह कुल्ली मौलवी इमाम हो, मुफ्ती हो, काजी हो, पीर हो, कान पकड़ के ला लो, ये ताज़िया है, बता, हिम्मत हो तो फतवा नाजायज कह करके बता दे। काजी सुलह कुल्ली काजी मुफ्ती मर जाएगा, नाजायज नहीं कह सकता। इमाम हुसैन का रौदा बना कर ये मंगवा करके रखिए अपने मोहल्ले में, और सभी लगाइए, इमाम हुसैन की याद मनाइए, और ये अकीदा रखिए, ये अकीदा रखिए, मेरा अमल कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, अमल मेरा कुछ भी हो, मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन।
یہ ایک آخری بات حضرت کی تقریر ابھی ہوگی شیر بندیل کھنڈ خطیب ہندوستان علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ حشمتی قیامت برکات القدس کا مختصر خطاب ابھی آپ کو سننا ہے. بس آخری بات سن لیجیے. کچھ لوگ ایسے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا تقریریں ہوتی ہیں کہ ہمارے سنیوں کا حال ایسا ہے نماز نہیں پڑھتے مزاروں پہ بہت جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں نماز فرض ہے مزار پہ جانا فرض نہیں ہے ایسا نماز فرض ہے چادر چڑھانا فرض نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے. سنیے ایک مولوی کی میں سن رہا تھا تو اس نے کیا کہا کہتا ہے سوچیے کہ ایک مزار پہ چادر چڑھی ہو جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے. سن رہے نا جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر. تو اس ایسے مولویوں سے کہنا چاہوں گا وہاں کے لیے تم مسئلہ بتا رہے ہو اپنے لیے کب بتا رہے ہو وہاں حاجت نہیں تو اب بتاؤ شریعت نے بتایا ہے ایک آدمی کے لیے حاجت کے لیے جو کپڑے حاجت اصلیہ کے ہوتے ہیں ٹھنڈی کے کپڑے اور عید جمعہ وغیرہ کے کپڑے اس طرح سے چند کپڑے گنائے اور فرمایا ان کے علاوہ چوتھا کپڑا حاجت اصلیہ سے زائد ہے. حاجت اصلیہ سے اب ان مولویوں سے پوچھو تمہارے پاس صرف 3 ہی جوڑے ہیں کیا بات ہے صرف 3 ہی جوڑے ہیں یا گرمیوں کے مان لو 3 جوڑے سردیوں کے مان لو 3 جوڑے 6 جوڑے مان لو کیا تمہارے پاس اتنے ہی ہیں؟ حاجت اصلیہ میں جتنے کپڑے آتے ہیں اتنے ہی ہیں. حاجت اصلیہ میں صدری نہیں ہے صدری پہن کے کیوں آتے ہو؟ حاجت اصلیہ میں جبہ نہیں ہے کیوں آتے ہو پہن کے؟ حاجت اصلیہ میں شیروانی نہیں ہے کیوں پہن کے آتے ہو؟ جلسے میں جانے کے لیے ٹوپی الگ پگڑی الگ عمامہ الگ جبہ الگ کرتا الگ اور رومال الگ یہ سب الگ الگ سجا کے رکھے ہو در کے رکھے ہوئے ہو. مزار پر چادر چڑھائی جائے تو ایک کے علاوہ نہ ہو جب تک پھٹ نہ جائے اس پر دوسری چادر نہ چڑھائی جائے تو ان مولویوں کو بھی پہچانے کو دیکھے اور کہو تیرا پاجامہ پھٹ نہ سنیے اسی مولوی کی بات سن رہا تھا معاذ اللہ اہل حق کے بارے میں یہ کہتا ہے لوگوں کو تکلیف ہے رسول اللہ قسم کے مولوی یہ رد کرتے ہیں وہابیوں دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں بدتہذیبی کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں بھونڈے الفاظ استعمال کر رہا وہ مولوی تقریر کر رہا ہے یہ تقریر ہے یہ اصلاح ہے یہ بھونڈے لفظ نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں شرٹ چھوٹی ہوتی ہے پینٹ ڈھیلی ہوتی ہے سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر چڑھ جاتی ہے پینٹ نیچے آ جاتی ہے اور دبئی تک دکھتا ہے. ارے ہم تیرے لیے اگر یہی جملہ کہے کہ جب تک تیرا کپڑا پھٹ نہ جائے اور دبئی تک نہ دکھے اب جو مولوی کہے ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہ چڑھاؤ تو تم کہنا جتنی حاجت اصلیہ میں جتنے کپڑے ہیں اس کے علاوہ جتنے کپڑے تمہارے پاس ہیں سب غریبوں میں بانٹو. اس کے علاوہ کپڑا جب سلاؤ جب پھٹ جائے اور دکھنے لگ جائے سطرے عورت بھی جائے اور درزی جو ہو اس کو بھی بتا دو کہ پہلے چیک کر لینا اس کا کپڑا پھٹا ہے یا اس سے پہلے سلوانے آ گئے. مزار پر چادر چڑھائی جائے تب کہتے ہو جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے تو تیری بھی چڑھی جب تک پھٹ نہ جائے دوسری بازار سے للکار ہے سلح کلی مولوی کا کل خاتمہ سلح کلی پیروں کا کل خاتمہ سلح کلی پیروں کا کل خاتمہ
حضرات کرام آخری بات، بس اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوگی. آپ لوگ سننے کے بہت دیر ہو گئی، آخری کرتے ہوئے بہت دیر سے بول رہا ہے. بس آخری بات سن لیجیے. لوگ طلب کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ حشمتی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے ہی آپ کو سننی سمجھتے ہیں، باقی تو کسی کو سننی نہیں سمجھتے. یہ باقی حق بات کہے تو کہتے بس یہی سننی ہے، یہی مسلمان، باقی کو کوئی بچائے. سن حدیث سن، حدیث پاک ہے. تم نماز دکھاتے ہو، روزہ دکھاتے ہو، حج دکھاتے ہو، کہتے ہو نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے کیا ضروری ہے وہ بھی سنو. حدیث پاک میں ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس زمان یصلی فی المسجد منہم الف رجل وزیادۃ. فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں ان میں سے 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ زیادۃ بلکہ اس سے زیادہ، تو یہ 1000 لوگ مسجد میں نمازی ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. الف رجل 1000 و زیادۃ، اور اس سے زیادہ بھی. آگے کا جملہ سنو، لا یکون فیہم مؤمن، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا، ان میں سے ایک بھی ایمان والا نہیں. ایسا زمانہ آئے گا نبی نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے میں ہزاروں ہوں گے، ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. اب سے ایمان بتا، اب بتا نبی کی حدیث کے بارے میں کیا کہے گا. پتا کیا چلا، نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے، نبی سے محبت کا نام ایمان ہے. نمازی ہونے کا نام ایمان والا. حدیث کہہ رہی ہزاروں ہوں گے مگر ایمان والا ایک بھی. نماز بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے. روزہ بعد میں ہے، عشق رسول پہلے ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کون کدھر ہے، یہ دیکھا جائے گا حق کیا ہے. جو حق ہو اسے قبول کرو. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ان الدین بدأ غریبا، اسلام دین جو ہے یہ غریبوں میں شروع ہوا اور ایسے ہی لوٹ جائے گا، ایسے ہی لوٹ جائے گا، یعنی غریبوں میں رہ جائے گا، غریبوں میں رہ جائے گا. تو فرمایا گیا یہ خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے کہ غریب بھی ہو اور نبی سے محبت بھی ہو، ایمان والا بھی ہو. علماء اس کی تشریح میں فرماتے ہیں جو غریب پہلے سے ایمان لے آئے وہ بھی مبارکباد کے لائق، جو بعد میں ہوں گے وہ بھی مبارکباد کے لائق ہیں. دولت دنیا کی بعد میں ہے اور اسلام کی دولت سب سے پہلے ہے. اور حقیقت یہ ہے جو ایمان کی دولت لیے بیٹھا ہے اس سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.